اور میں اب طلباء سے گزارش کرتا ہوں، ہماری کامیابی اور سعادت کا مدار اس بات پر ہے ہم اپنے اکابر اور مشائخ کے ساتھ رہ کر کام کریں، اپنی کارگزاری اپنے مشائخ کو پیش کریں، اور جس بات پر ہمیں تنبیہ فرمائیں ہم اس بات کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اپنے اکابر سے ٹکرانا یہ کمال نہیں ہے، اپنے اکابر کے سامنے جھک جانا یہی کمال ہے، اور یہ ہمارے اکابر علماء دیوبند کا مزاج ہے۔ ابھی اس جمعرات کو میں رائیونڈ تھا، مولانا جمیل صاحب رائیونڈ کے امام اور خطیب ہیں، تو ان کو میں نے رائیونڈ پہنچ کر ان کے بیٹے کے موبائل سے رابطہ کیا تو فرمانے لگے کہ آج ظہر کے بعد ہم تیرا تذکرہ کر رہے تھے اور اچھا ہوا تو مغرب کو آ گیا ہے۔ میں نے بھی کارگزاری پیش کی، انہوں نے بھی کچھ ارشاد فرمائے۔ پھر حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم کے خادم مولانا ریاض کا فون آ گیا، تو انہوں نے کہا آپ رائیونڈ آئے ہیں تو حاجی صاحب کے پاس آ جائیں۔ میں گیا تو ان کے خادم کہنے لگے کہ آج 3 بجے رات 3 بجے حاجی صاحب آپ کا تذکرہ کر رہے تھے، اچھا ہوا کہ عشاء کو تو پہنچ گیا ہے۔ تو میں نے کہا یہ 2 باتیں ذرا سمجھنے کی کوشش کریں جو ہمارے اکابر کا مزاج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں رائیونڈ ان کے گیا نہیں ہوں، ان کی توجہ نے بلایا ہے۔ جو ظہر کو کہتے ہیں یاد کرتے شام کو تو آیا، صبح 3 بجے یاد کیا تو عشاء کو آ گیا ہے، اس کا معنی کہ ہم گئے نہیں ہیں، مشائخ کی توجہ نے بلایا ہے۔ مشائخ سے دعائیں کرانا یہ کمال نہیں ہے، اپنے اکابر کی دعائیں لینا یہ کمال ہے۔ ہم خدمت نہیں کرتے اور خدمت کے بغیر دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر ہیں، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے جو خدمت کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبوت نے دعائیں دی ہیں، ہم دعائیں لیتے کم ہیں، ہم دعائیں کراتے ہیں۔ دعا کرانا اور ہوتا ہے اور دعا کا لینا اور ہوتا ہے۔